نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم اخلاقا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی ایک نگاہ میں ہے۔ بت کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، بت کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صدر مجلس امیر محفل قائد جماعت اسلامی جانشین قاضی حسین احمد محترم جناب سراج الحق صاحب، دیگر قائدین کرام، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں اور اتنی شاندار اور خوبصورت مجلس جو قاضی حسین احمد صاحب کے مشن کا اور ان کی تگ و دو کا ایک عملی مظاہرہ ہے کہ انہوں نے اتحاد امت کے لیے جو تگ و دو اور کوشش کی تھی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی اسٹیج پر یہاں بھی موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ مشن جو ہے جماعت نے جاری رکھا ہوا ہے، اور یہ اس ملک کی اور قوم کی اور ملت اسلامیہ کی بہت بڑی خدمت ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ایک بہت ہی ناچیز اور بہت ہی معمولی آدمی ہوں، مگر یہ سعادت مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، میاں طفیل محمد صاحب، پھر قاضی حسین احمد صاحب، سید منور حسن صاحب، ان سارے اکابرین کے ساتھ میری ملاقاتیں بھی رہی ہیں اور مجھے ان کی شفقتیں اور محبتیں بھی سمیٹنے کا بارہا موقع ملا ہے۔ میں قاضی حسین احمد صاحب کی کون کون سی بات کا تذکرہ کروں اور کتنی حسین و جمیل داستانیں ان کی میں آپ کے سامنے بیان کروں، میں یہی کہہ سکتا ہوں سینہ معمور ہے یوں ان کی حسین یادوں سے جیسے آسمان ستاروں سے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جد و جہد کی جزائے خیر دے، اور وہ جملہ جو میں نے ان کی زبان سے کئی مرتبہ سنا تھا، آج کے اخبارات میں محترمہ سمیحہ رحیل قاضی صاحبہ کے مضمون میں بھی وہ شائع ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
معمولی سنتوں پر تو بڑی توجہ دیتے ہیں، مگر جو سب سے بڑی حضور کی سنت ہے اور جو حضور کا مشن ہے اور جو حضور کا مقصد حیات تھا اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری تھی کہ اسلام کے نظام کو نافذ کرنا اور قرآن کے نظام کو جاری کرنا، اس کو مسلمان بھول گئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قاضی حسین احمد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں جلد از جلد اس مملکت پاکستان کو قرآن و سنت کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل خراج تحسین قاضی حسین احمد صاحب کو یہ ہے کہ پاکستان میں شریعت مصطفیٰ نافذ ہو اور قانون خدا نافذ ہو، اور جہاں تک ان کی ذات گرامی کا تعلق ہے تو میں نے جو کلام مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی اور وہ اپنی فراست کی وجہ سے اور اپنے خلوص کی وجہ سے، اپنی نیک نیتی کی وجہ سے اور اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے اور اپنی محبت اور پیار کی وجہ سے اور بلا امتیاز صرف جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں، تمام جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ اور کارکنوں کے ساتھ جو شفقت اور محبت وہ فرماتے تھے، اس سے پتہ چلتا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ یہ صرف جماعت اسلامی کے امیر نہیں ہے، ساری جماعتوں کے کارکنوں کے امیر ہیں۔ اور جب بھی ان کو ہم دیکھتے تھے، جب بھی ان کی زیارت ہوتی تھی اور جب بھی وہ ملتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہمیں ایک حقیقی باپ کی شفقت اور محبت حاصل ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اب کتنی باتیں کہیں، وہ ادب کہاں، وہ وفا کہاں، وہ خلوص دل کی ادا کہاں، وہ چیزیں آج نہیں مل سکتی ہیں۔ ان کا کردار اتنا عظیم تھا کہ مجھے یاد آ رہا ہے، بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ دانش، بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ دانش، قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے ایک آئیڈیل انسان ہی نہیں، ایک آئیڈیل مسلمان ہی نہیں، ایک آئیڈیل صاحب ایمان ہی نہیں، ایک آئیڈیل اس امت کے رہبر اور رہنما بھی تھے۔ اور الحمدللہ میں بغیر کسی خوشامد کے یہ دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے پیچھے باصلاحیت ترین لوگ جو ہیں ان کی تربیت کر کے وہ گئے ہیں، اور آج مجھے سراج الحق صاحب میں قاضی حسین احمد صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے، اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا